اپنی جات کا نظرانہ آل محمد کی خدمت میں پیش کرے اور ظالمین میں بے شمار لعنت دے وصلی اللہ علیہ رسول الکریم وائمدہ الطیبین الطاہرین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء عزیزان گرامی، دو چار جملے آپ کی خدمت میں چونکہ بھی ہمارے پاس اپنے وقت کے اعتبار سے 5 سال میں کا وقت رہ گیا ہے، اور اگر زیادہ ہو جائے تو یہ سمجھیے کہ ہماری خوش نصیبی ہوگی، کیونکہ ہم سب یہ احتجاج نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے ایمان اور عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں پریکٹیکل اعتبار سے کہ ہم صرف زبانی دعوانی کرتے مولا ہم ہوتے تو کیا کرتے، بلکہ ہمارا یہ قدم یہاں پر ہونا اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے اندر جذبہ پایا جاتا ہے، لیکن جذبوں کا اتحاد اگر جہت کے اعتبار سے صحیح دے دیا جائے تو اس سے وہ کام کیا جا سکتا ہے جس سے ہم اور آپ توقع نہیں رکھتے. مثلا ہم نے کسی مجلس میں کہا تھا کہ ماچس کام دیتی ہے کسی کا گھر روشن کرنے کے لیے اور یہی کام دیتی ہے کسی کو گھر جلانے کے لیے. یہی جوان ہمارے جذبات، ہماری خدمتیں اور ہمارے ولولے جو ہیں یہ ویسے ہی ہے کہ اگر اس کو جہت دے دی جائے تو یہ دریا اور نہر سے زیادہ تیز رفتار بہ سکتے ہیں، کیونکہ دریاؤں کو اگر راستہ نہ دیا جائے تو یہ شہر کو برباد کر دیں گے، کیونکہ ان کے اندر جوش پایا جاتا ہے، ولولہ پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے اندر، نوجوانوں کے اندر، مومنین کے اندر، ان کے قلوب کے اندر اتنی سوزش پائی جاتی ہے کہ اگر اس کو جہت دے دیا جائے تو اس کو کام میں لایا جا سکتا ہے، ورنہ یہ جو ہے وہی کام کر سکتے ہیں جو ایک دریا کام کر سکتی ہے. لیکن کیا کہنا، ہمیں دریا نہیں بننا ہے بلکہ وہ دریا بننا ہے کہ جو اپنے راہگیروں کو فیضیاب پہنچاتی ہے، نقصان نہیں پہنچاتی ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارا جلسہ، یہ ہماری خدمتیں، یہ ہمارے جو اس وقت کا عمل ہے، اس عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کی شخصیت کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے، بلکہ ہم خلاف ہیں ظالمین کے، منافقین کے، دشمنان اہل بیت کے، دشمنان اسلام کے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسرائیل ہو، امریکہ ہو. آتنکواد آج کہاں نہیں پایا جاتا، ہر جگہ پایا جاتا ہے. لیکن اگر آتنکواد کی میننگ آپ پوچھیے تو ہر انسان اپنے زاویے نگاہ سے اس کے ایک الگ معنی بتاتا ہے کہ آتنکواد کسے کہتے ہیں. صحیح معنوں میں ظلم، اگر پوچھا گیا ظلم کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں گے صاحب ہم نے ان کا حق چھین لیا یہ ظلم، ہم نے ان کو تماچا مار دیا یہ ظلم، ہم نے ان کو گھر سے نکال دیا یہ ظلم. لیکن اگر معصوم سے پوچھے تو معصوم کہتا ہے ظلم مجھ سے نہیں کہتے، ظلم مجھ سے کہتے ہیں کہ حقدار کو حق سے محروم کر دینا، یعنی خلاف عدل کسی کام کو انجام دینا. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اور عدالت وہاں پائی جائے گی جہاں پر انصاف پایا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں پر انصاف نہ ہو سکے وہاں پر ظلم پایا جائے گا. تو آج ہر انسان کو حق ہے سر اٹھا کر کے جینے کا، جیے سر بلند ہو کر کے، سرخرو ہو کر کے جیے، ویسے کہ لگے ایک حسینی جی رہا ہے، نہ یہ کہ مطلب کہ ہم خود ہی ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرتے رہے، ملامت کرتے رہے، برا بھلا کرتے رہے. تو یہ حسینی کی پہچان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھی مولانا مسعود بہت اچھی بات ہے کہ مطلب سیریا کی حکومت پہلے کوئی بھی حکومت نہیں ہو، مطلب جیسے کہا جاتا ہے چونکہ سیریا کا ملک جو ہے یہ نصیریوں اور علویوں سے کی اکثر آبادی ہے، زیادہ تر لوگوں پر سے دوسرے فرقے کے لوگ کم پائے جاتے ہیں. کہنے کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ جب یہ سب اپنے اختلافات کو ختم کر کے متحد ہو گئے کہ ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ کوئی دوسرا فرقہ ہے، نہ کچھ ہے، صرف ایک ہے کہ مطلب سیریائی یعنی آرمی پائی جاتی ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے.
ان سب کا ہدف یہ تاکہ ہم اپنے یعنی ملک کو بچا سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سامنے لانے والا آ رہا ہے اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کس فرقے والا آ رہا ہے. جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ ظالم کہلائے گا، اس لیے کہ ہم ان کے گھر پر جا کر کے حملہ کر رہے ہیں جہاں پر ہمیں جانے کا حق نہیں ہے. اب اسی طریقے سے یعنی دشمنان اسلام کی سازش یہ ہے، سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اہل بیت کے رہائش گاہ کو، ان کے حرم کو نشانہ بناتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ کسی اور دوسرے مزارات کو انہوں نے نشانہ بنایا ہو؟ کیا دنیا میں اور زیادہ مزارات نہیں پائے جاتے؟ کتنے پائے جاتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے ٹارگیٹ بنایا نہیں بنایا. بنایا کن چیزوں کو؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کے مسجدوں کو. بنایا ٹارگیٹ کس کو؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کے امام بارگاہوں کو، حسینیوں کو. بنایا ٹارگیٹ وہاں پر کہ جو ان کے چاہنے والے. کبھی آپ نے سنا جھوٹی سے جھوٹی خبر کہ کسی اہل غیرے کے مزار کے اوپر کوئی حملہ ہوا؟ یہ بہت بڑی بات میں فکریہ دے رہا ہوں آپ کو، یعنی یہ کہنے کے لیے کہ آپ سوچئے ذرا سا کہ یہ اہل بیت کے حرم کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچی اور سمجھی سازش ہے، پوری پلاننگ، پوری سازش ہو رہی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے کیسے مسمار کرنا ہے، آثار کو کیسے مٹانا ہے، اور جو اہل بیت کا حق ہے جسے ہم حق کہتے ہیں اس کے آثار کو کیسے ہم مٹا سکتے ہیں. ہم اسی طریقے سے چل رہے ہیں، اور آج سے نہیں چل رہے ہیں بلکہ 1400 سال ہو گیا ہے اہل بیت کی ہجرت سے لے کر کے آج تک. اس سے پہلے کے زمانے کا ہم دیکھ لیے کہ کب کعبے کو نہیں ڈھایا گیا، نشانہ کب نہیں بنایا گیا. لیکن کیا کہنا کہ جس کا ایمان اس دائرے پر کہا کہ میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں، یہ اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، جس کا گھر ہے وہ بچائے گا. تو یہ یاد ہے کہ یا تو ہمارا ایمان اس درجے کا ہو جائے کہ پروردگار کے اوپر اتنا بھروسہ ہو کہ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو پروردگار اپنے گھر کو بچا لے گا. بالکل ویسے ہی جناب عبد المطلب جیسا ایمان ہونا چاہیے تو بھروسہ کر کے بیٹھ جائیے. لیکن اگر ہمارا ایمان اس لیول کا اور اس درجے کا نہیں ہے تو ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ایمان کی اس بلندی تک پہنچے کہ جہاں پر اگر ہمارا ایمان کوفے سے آواز دے تو آواز ہمیں ہندوستان میں سنائی دے. ہمارا ایمان اتنی بلندی پر ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا ایمان کعبے سے ٹیگ لگا کر یہ آواز دے دیکھو ہم نے ظہور کر دیا ہے تو بغیر چوچرا کے ہم لبیک کہہ دے. اس لیے کہ اس وقت ہم لبیک کہیں گے کہ جب پتا چلے گا کہ ہمارا ایمان اس درجے کا ہو گیا ہے کہ مسجدوں سے آوازیں سن لیں اور مسجدوں کی طرف چلے آئے تو سمجھ جاؤ امتحان میں پاس ہو گئے. لیکن اگر اذانوں کے آوازوں کو سن کر کے ہم منہ موڑ کر کے چلے جاتے ہیں تو سمجھ جاؤ ہمارا ایمان اس قابل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کا ایمان جو ہے گھر سے مسجد تک نہیں لا سکتا ہے تو اس کو جنت تک کیا پہنچا پائے گا. ایک سوال پڑھیے سمجھ یقینی طور پر پورا ہو رہا ہے. لیکن آخر میں جملہ کہنا چاہیں گے کہ آپ دیکھیے کہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایمان ویسا پیدا کریں جیسے ہمارے امام نے کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے تو یہ سب زمینہ سازی ہے ہمارے امام کے ظہور کی. یہ پوری زمینہ سازی ہے. اگر تاریخ کا مطالعہ رکھتے ہیں تو یہ سیریا جو ہے یہ ایک طریقے سے سینٹر ہے امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کا. کیونکہ ظلم ہوگا، سفیانی گروہ الگ نکل کر کے آئے گا، اس کے بعد سیریا والے ہیں، اس کے بعد لے کر کے حسنی گروپ الگ آئے گا، پھر دجال الگ نکل کر کے آئے گا، دجال کے ساتھ کی اضافہ ہو جائیں گی. اور یہ جو اسرائیل جہاں آج قابض ہے یہ اسرائیل پوری ٹیم تیار کر رہا ہے. اس لیے یہ دجال جو ہے اس کا خروج اسرائیل سے ہوگا. اور اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ آنے والے لوگ جیسے ہم کسی ویسی چیز کو کی جو ہماری عقلوں میں نہیں سماتی ہم کہتے ہیں معجزہ ہو گیا. آپ سوچیے ہمارے امتحان ہمارا امام کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ روایت میں پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جب دجال اپنے خچر کے اوپر بیٹھ کر کے آئے گا تو جو اس کے بال ہوں گے ہلے گا تو اس سے میوزک کی آوازیں نکلیں گی. یعنی روایتیں پڑھیے، یعنی امام زمان علیہ السلام کا ظہور اور دشمن کی تیاریاں یا امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس پہ دیکھیے کہ مطلب اس وقت کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں چمتکار ہو گیا، معجزہ ہو گیا، یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی انہوں نے یعنی اس کے رومے سے میوزک کی آواز نہیں سنی تھی، لیکن یہ روایتوں میں پایا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں زمینہ سازی. اور اس کے بعد امام نے یعنی اپنے چاہنے والوں کہا کہ دیکھو جب
یہی مرکز میں زیادہ پرچم نظر آنے لگے سمجھ جاؤ ظہور نزدیک ہے. سیریا میں کتنے پرچم ہیں؟ کالے جھنڈے ہیں، پیلے جھنڈے ہیں، یعنی زر وہ ہیں. اس کے بعد سرخ جھنڈا، یعنی طریقے سے آپ سوچیے کتنے گروہ کی آمد ہے. تو یہ سب آمد یعنی زمینہ سازی ہے ہمارے امام کے ظہور کی. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ تو خیر ظلم ہوا، ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن ہم سب تیار ہو جائیں عملی اعتبار سے اپنے امام کے رقاب میں دشمن سے لڑنے کے لیے. شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس قابل ہو کہ امام آواز دے تو ہم ان کی آواز پر لبیک کہیں. تو آئیے ہم سب امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ آنے کے لیے، ان کے رقاب میں لڑنے کے لیے اپنی روح کی آمادگی کی سبب ہونا چاہیے. جب ان کے رقاب میں آ جائیں گے جتنوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیا ہے ان سے ہمارا امام بدلا دے گا. یہ کیا ہے؟ بیوی سکینہ کے روزے کو نشانہ بنایا گیا، ٹارگیٹ بنایا گیا، گنبد کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی. یہ یاد رکھیے، یہ ہمیں چیلنج دیا جا رہا ہے کہ دیکھو شیعت تمہاری غیرت تو ہوا کیا ہے. سن 2004 میں جب امریکہ کے ایجنٹ جتنے تھے ان لوگوں نے امام ہادی علیہ السلام کے گنبد کو اڑایا تھا، اسی وقت چیلنج دیا تھا کہ دیکھو تم کتنے پانی میں ہو، ہم تمہیں آزما رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ دوسرا، اس کے بعد اس طریقے سے صدام کی گورنمنٹ نے امام حسین علیہ السلام کے روزے پر، یعنی آپ سوچیے گولیاں چلوانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب دشمن ہمیں للکار رہا ہے لیکن ہم ہیں کہ جاگ نہیں رہے. کوشش کیجیے بیدار ہو جائیے، اس لیے کہ ظلم کے اگر بڑھتے قدم نہ روکے گئے تو ایک دن وہ آئے گا کہ ظلم خود ہمارے سروں پر سوار ہو جائے گا اور وہ کام کی جو ہم سے روا نہیں ہونا چاہیے تو وہ کام ہم کر جائیں گے. تو کوشش کیجیے کہ مظلوم کے ساتھ ہو جائیے اور ظالم کا گریبان میں پکڑ لیجیے اور ظالم کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک لیجیے. یہی شیعت کی اصل معراج ہے اور یہی حسینیت کی پہچان ہے. ایک سب بڑی سمجھ سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں آپ سبھی حضرات کی، علماء کرام کے، مولانا فضل عباس صاحب، مولانا نسیم عباس صاحب، مولانا حسین صاحب اور اس کے علاوہ اور بھی علماء کرام تھے. ان لوگوں کے اور آپ سبھی مومنین کرام کے، بچوں کے، نوجوانوں کے، بزرگوں کے، سب کے مطلب قیمتی وقت دیا. ہم کیا شکریہ ادا کریں گے؟ ہمارا امام فضل غیب میں منتظر دیکھ رہا ہے کہ ہمارے چاہنے والے کم سے کم یہ قدم بڑھایا تو اٹھایا تو. بقیہ ہمارا امام جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے، جوش کیا ہے، ولولہ کیا ہے، ہم کتنا انجام دینا چاہتے ہیں. وہ بہتر جانتا ہے کہ ابھی ہمارے ہاتھ ہوتا ہے، کمزور ہونے کی پروردگارہ ہماری ہم سب کی اس قلیل کی عبادت کو قبول فرما دے. پروردگارہ جن لوگوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم اٹھایا پروردگارہ ان سب کو ہمیشہ کی نابود فرما دے. پروردگارہ جن لوگوں نے اہل بیت کے حرم کو نشانہ بنایا ہے اور ان کے گھر کو مسمار کرنا چاہے پروردگارہ ان کو ہمیشہ بھی نابود فرما دے. پروردگارہ اہل بیت کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، شیعوں کے خلاف جتنے لوگ سازشیں کر رہے ہیں، منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، پلاننگیں کر رہے ہیں پروردگارہ، چاہے وہ اسرائیل ہو، امریکہ ہو، اس کے حامی اور مددگار ہے پروردگارہ ان سب کو نیست و نابود فرما دے. پروردگارہ جتنے مومن بیٹھے ہیں ان سب کی دلی حاجات کو پورا فرما دے. پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں زندہ فرما اور ہم سب کو ان کی آواز و انصار میں شمار فرما. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.